السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی زمانے میں ایک دوسرے کے کانٹے نکالے جاتے تھے، اب ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھایا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے۔ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو خوشگوار بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو گے ضرور ملتا ہے۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں، تربیت سے ہوتا ہے۔ جب اللہ تمہارے دل میں کچھ ڈالتا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درازی کی مصیبت ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ فراموش کرنے والے خوش قسمت ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نصف عاقل ایک سائڈ پر اور نصف احمق دوسری طرف ہوں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانی رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ ہر کوئی پر الزام لگایا جا سکتا ہے لیکن کوئی اسے شرمندہ نہیں کر سکتا۔ لوگ پہلے آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں، پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نذر کر دیتے ہیں۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کی چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ اگر کانوں کی زبان ہوتی تو سب سے پہلے ان قانون دانوں کی شکایت کرتا۔ بعض اوقات لوگ اچھا بننے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کرتے جتنا اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتبار نہ ہوتا تو ہر ایک صرف اپنی آمدنی پر گزارا کر رہا ہوتا۔ والدین کے ساتھ ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے ان کی اولاد باغی، نااہل، بیکار اور تباہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اولاد کو سب کے سامنے نصیحت کرنا۔ نمبر 2، اولاد کے ساتھ فرینڈلی بیہیویئر نہ ہونا۔ نمبر 3، اولاد کو گالی دینا۔ نمبر 4، اولاد کو بد دعا دینا، کیونکہ ماں باپ کی دعا اور بد دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی بد دعا اولاد کو لگ گئی تو آخر میں رونا آپ کو ہی پڑے گا۔ نمبر 5، اولاد کے مزاج کو سمجھنے کے بجائے ان پر بیجا سختی کرنا۔ نمبر 6، اپنے آپ کو نئے وقت کے مطابق ڈھالنے کے بجائے پرانے طور طریقے اپنے اولاد پر نافذ کرنا، بجائے خود کو وقت کی ضرورتوں کے مطابق ڈھالنے کے۔ نمبر 7، اولاد کو خود کے فیصلے نہ لینے دینا، جس کی وجہ سے ان میں کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی ٹھیک فیصلہ لے پاتے ہیں۔ اس طرح کے ماحول میں پلے ہوئے بچے فیوچر میں کبھی بھی اچھے لائف پارٹنر ثابت نہیں ہوتے۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی بھی شرم محسوس نہ کرنا۔ نمبر 1، پرانے کپڑوں میں۔ نمبر 2، غریب دوستوں میں۔ نمبر 3، بوڑھے ماں باپ کے ہونے پر۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جوڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے۔